بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ویورز، آج ہم لوگ بات کریں گے راولپنڈی رنگ روڈ اکنامک کوریڈور کے اوپر بننے والے انتہائی شاندار پروجیکٹ روڈین انکلیو کے بارے میں۔ بیسیکلی آج کی یہ ویڈیو ایک کمپلیٹ ویڈیو ہے روڈین انکلیو کے بارے میں، اور میں خاص طور پہ بات کروں ہمارے اوورسیز پاکستانی سے۔ کسی بھی پروجیکٹ میں انویسٹ کرنے کے لیے ہم 4 چیزوں کو ذہن میں رکھتے ہیں۔ سب سے پہلا اس پروجیکٹ کی لوکیشن ہے، دوسری اس کی پلاننگ اینڈ انفراسٹرکچر ہے، تیسری اس کی کنیکٹیوٹی، اور چوتھا ریٹرن آن انویسٹمنٹ ریٹ ہے۔ آج ہم لوگ تفصیل کے ساتھ ان 4 چیزوں پہ بات کریں گے۔ لوکیشن وائز یہ پروجیکٹ جیسے کہ میں نے بتایا کہ راولپنڈی رنگ روڈ اکنامک کوریڈور کے اوپر واقع ہے۔ یہ بیسکلی پہلی مینیج سیٹلمنٹ ہوگی راولپنڈی رنگ روڈ اکنامک کوریڈور کے اوپر۔ اس کی 3 انٹرنسز اڈیالہ روڈ کے اوپر ہے، چوتھی انٹرنس اس کی چکری روڈ کے اوپر ہے، اور جو مین اس کی انٹرنس ہے وہ راولپنڈی رنگ روڈ کے اوپر ہوگی۔ یہ ڈائریکٹلی اپوزٹ ہے بیریا فیز 8 کے، جو اس کے سب سے قریبی نیبرہڈ بھی ہوگا۔ اس کے علاوہ اس میں خاص بات یہ ہے کہ انتہائی سیکیور ایریا ہے، کیونکہ یہ جرار کیمپ اور اڈیالہ روڈ کے درمیان ہے۔ تو اس روڈ کے اوپر جو کہ اڈیالہ روڈ ہے، جو اب ڈیول کیریج ہو چکا ہے، اس کے اوپر 24/7 جو ہے پولیس کی گشت اور سیکیورٹی جو ہے وہ ہر وقت موجود ہوتی ہے۔ تو انتہائی سیکیور ایریا ہے۔ اس سے بڑی خاص بات اس میں ایک اور ہے، وہ یہ ہے کہ یہ جو ٹوپوگرافی ہے، یہ جو لینڈسکیپ ہے، یہ جگہ ذرا اونچی ہے، تقریباً 300-400 فٹ اونچی ہے باقی ریسٹ آف دا ایریا سے۔ اس کی سائٹ جو ہے، میں ایسے کہہ سکتا ہوں کہ اگر آپ اس کی سائٹ کے اوپر کھڑے ہوں تو آپ کو جو بیریا کے عوامی ولاز ہیں وہ آپ کو نیچے سامنے نظر آ رہے ہوتے ہیں۔ تو لوکیشن وائز یہ بہت اچھی لوکیشن ہے۔ اور اب آپ آتے ہیں دوسرے پوائنٹ کی طرف، پلاننگ اینڈ انفراسٹرکچر۔ اس کی پلاننگ کرنے والا ادارہ ہے نیسپاک، نیشنل انجینئرنگ سروسز آف پاکستان، سیمی گورنمنٹ ادارہ ہے۔ یہ نہ صرف اس کی پلاننگ کر رہے ہیں بلکہ اس کی سپرویژن بھی نیسپاک کی ذمہ داری ہے۔ نیسپاک دنیا کے 10 بہترین اداروں میں شامل ہے پلاننگ کے لحاظ سے، جو کہ ٹاؤن پلاننگ یا پروجیکٹ پلاننگ جو کرتے ہیں۔ یہ دنیا کے 10 بہترین اداروں میں سے ایک ہے۔ سو اس پروجیکٹ کی پلاننگ دنیا کا ایک بہترین ادارہ کر رہا ہے، اور سپرویژن بھی ساری نیسپاک کے ذمہ ہے۔ اب آتے ہیں کنیکٹیوٹی پہ۔ یہ کنیکٹیوٹی کتنی بہترین ہے اس پروجیکٹ کی، کیونکہ جو آپ کی پروجیکٹ کا فیوچر ہوتا ہے وہ کنیکٹیوٹی سے کنیکٹڈ ہوتا ہے۔ جتنی بہتر کنیکٹیوٹی ہوگی اتنا ہی آپ کے جلدی آباد ہونے کے چانسز زیادہ ہوتے ہیں، اور اتنی لوگوں کا اس پہ رجحان زیادہ ہوتا ہے انویسٹمنٹ کا۔ جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ رنگ روڈ کے اوپر ڈائریکٹلی واقع ہے۔ رنگ روڈ اکنامک کوریڈور جی ٹی روڈ کو ملائے گا M2 موٹر وے سے، پھر سی پیک روٹ سے، اور پھر یہ واپس رنگ روڈ گھوم کے اسلام آباد مانگرہ سے ہو کے واپس جی ٹی روڈ پہ آئے گا۔ سو ڈیول کیریج ہے، اگین موٹر وے سائز کا رنگ روڈ ہے، تو یہ کنیکٹیوٹی بہت اچھی ہے۔ آپ جی ٹی روڈ سے ہارڈلی 10 منٹ میں آپ لوگ روڈین انکلیو پہنچ جائیں گے، اور پھر فردر 10 منٹ سے آپ ایئرپورٹ بھی پہنچ جائیں گے۔ سو کنیکٹیوٹی وائز مین روڈ جو ہے یہ رنگ روڈ ہے۔ اس کے بعد اڈیالہ روڈ کے ذریعے آپ انٹیریئر راولپنڈی صدر ایزیلی آ سکتے ہیں، ہارڈلی ودن 20 منٹس۔ اس کے بعد دوسری طرف سے آپ کا چکری روڈ ہے، چکری روڈ سے بھی آپ راولپنڈی آ سکتے ہیں، اور رنگ روڈ کے تھرو آپ اسلام آباد جا سکتے ہیں۔ اس کے نیبرہڈ میں بیریا فیز 8 ایکسٹینشن، دوسری طرف دیکھیں تو چکری روڈ ہے۔ چکری روڈ کے اوپر انتہائی شاندار پروجیکٹس ہمارے پاس موجود ہیں، جس میں ہمارا کیپٹل اسمارٹ سٹی ہے، جس میں ہمارے پاس فارم ہاؤسز ہیں، جس میں ہمارے پاس دیگر کافی سارے پروجیکٹ موجود ہیں چکری روڈ کے اوپر۔ چونکہ یہ فیوچر میں جو اب ساری انویسٹمنٹ ہو رہی ہے، کیونکہ اسلام آباد کے باقی جو تینوں اطراف ہیں، اگر امبری کی طرف جائیں یا رباط کی طرف جائیں یا کوٹا کی طرف جائیں، یہ ساری جو لینڈ ہے یہ اکوپائڈ ہو چکی ہے، یہاں پہ پروجیکٹس چل رہے ہیں، اور یہ آباد ایریاز ہیں۔ تو اب جو جگہ باقی رہ گئی ہے وہ صرف اس سمت میں رہ گئی ہے۔ سو فیوچر کی جو ڈائریکشن آف انویسٹمنٹ ہے وہ اسی طرف رہے گی۔ تو یہ خاص طور پہ یہ چکری روڈ اور اڈیالہ روڈ کے درمیان کا یہ بیلٹ، اور بٹوین موٹر وے اور چکری روڈ کا جو بیلٹ ہے، اس فیوچر کی ساری انویسٹمنٹ اب اس طرف آ رہی ہے۔ اس کے 2 ریزن ہیں، ایک تو سی پیک روٹ، سیکنڈلی اس کا جو ہے اسلام آباد انٹرنیشنل ایئرپورٹ، یہ ڈرائیونگ فیکٹرز ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ تیسرا اور سب سے بڑا فیکٹرز ہے، جو ان دونوں فیکٹرز میں سے بھی بڑا فیکٹرز ہے، وہ راولپنڈی رنگ روڈ اکنامک کوریڈور ہے۔
اب پہلے تو یہ ایک صرف رنگ روڈ تھا، لیکن 6 اکتوبر کو جو پلان پنجاب گورنمنٹ نے راولپنڈی ڈیولپمنٹ اتھارٹی نے جو اپروو کیا ہے، اس کے مطابق 10 نئے زونز یہاں پہ رنگ روڈ کے اوپر بنائے جائیں گے، جس میں سے جو صنعتی، رہائشی اور جو باقی سروسز کے زونز ہیں، یہ ٹوٹل ملا کے 10 زونز بنتے ہیں، جو کہ جی ٹی روڈ سے سٹارٹ ہوں گے اور سنجانی تک پھیلے ہوئے ہوں گے۔ اس میں جو روڈن انکلیو ہے، اس کے بالکل سامنے آر ڈی اے سٹی اور ایکو ریزیڈینشیل زون جو ہے بالکل نیبرہڈ میں آ جائے گا۔ اس کے علاوہ جو نیبرہڈ ہے وہ ڈی ایچ اے فیز 9 اور 10 پرپوزڈ لوکیشن اس کی جو ہے روڈن انکلیو کے بالکل ساتھ ہے۔ اس لیے میں یہ کہنے میں بالکل حد بجانب ہوں گا کہ کنیکٹیویٹی وائز یہ راولپنڈی کے چند انتہائی شاندار جو پروجیکٹس ہیں یہ اس میں شامل ہے، جہاں پہ فیوچر میں جو ڈائریکشن آف انویسٹمنٹ ہے اس طرف آئے گی۔ اب جو چوتھی اور بڑی چیز ہے وہ ریٹرن آن انویسٹمنٹ ریٹ ہے۔ اگر آپ ریسنٹ سرویز دیکھیں جو راولپنڈی اور اسلام آباد میں کیے گئے ہیں کہ ریٹرن آن انویسٹمنٹ کی ریشو کس پروجیکٹ میں کتنی جا رہی ہے، تو اس میں آپ کو یہ پتہ چلے گا کہ روڈن انکلیو میں سب سے ہائی ریٹ آف ریٹرن مل رہا ہے۔ جن لوگوں نے انویسٹمنٹ کیا تھا جنرل بلاک کے ریزیڈینشیل اور کمرشل میں، ان کی انویسٹمنٹ اور اس کے اوپر بننے والا پروفٹ اگر آپ ان دونوں کو کیلکولیٹ کریں تو ود ان 6 months وہ تقریباً 100% تھا۔ سو ریٹ جو آپ کا ریٹرن ہے وہ ہائی ریٹ مل رہا ہے یہاں پہ ریٹرن آپ کو انویسٹمنٹ کے اوپر۔ سو آر او آئی کے حساب سے یہ انتہائی شاندار پروجیکٹ ہے، جس میں آپ ریزیڈینشیل ہوں یا کمرشل ہوں اس کے اوپر اگر انویسٹمنٹ کرتے ہیں تو ود ان آپ کا 6 months ایک اچھا پروفٹ آپ لے کے شارٹ ٹرم انویسٹمنٹ میں آپ نکل سکتے ہیں پروجیکٹ کے اندر سے۔ اب بات کرتے ہیں اس کی لیگل پوزیشن کی۔ ظاہر ہے ہمیں مطمئن ہونا چاہیے کہ کیا یہ پروجیکٹ اپرووڈ ہے یا نہیں ہے، یا اس کا لیگل سٹیٹس کیا ہے۔ اس کا لیگل سٹیٹس یہ ہے کہ اس کے سارے انیشیل این او سیز جیسے انوائرمنٹ کا ہے، وابڈا کا ہے، واسا کا ہے، یہ سارے کلیئر ہو چکے ہیں۔ صرف انتظار ہو رہا ہے بورڈ میٹنگ کا۔ جو ہی بورڈ بیٹھتا ہے راولپنڈی ڈیولپمنٹ اتھارٹی کا، وہ کل بیٹھے، پرسوں بیٹھے، یا 1 ہفتے کے بعد بیٹھے، یا 1 مہینے کے اندر بیٹھے، یہ اپروولز ان کو فائنل اپروول مل جائے گا۔ انیشیل جو پلاننگ انفارمیشن ہے وہ مل چکی ہے، فائنل کا انتظار ہو رہا ہے۔ یہ چیز ویریفائی ہو سکتی ہے راولپنڈی ڈیولپمنٹ اتھارٹی کے آفیسز میں۔ اگر آپ رنگ بھی کریں، ان کو کال کریں، ان سے معلوم کریں، تو یہ آپ کو انفارمیشن ساری وہاں سے بھی ویریفائی ہو سکتی ہے۔ تو انتہائی ان دیٹ سینس انتہائی سیف انویسٹمنٹ ہے، کیونکہ انہوں نے ساری ریکوائرمنٹس جو تھیں، جو لیگل ریکوائرمنٹس ہوتی ہیں کسی بھی ڈیولپمنٹ اتھارٹی کے، اگر آپ این او سی لیتے ہیں تو وہ ساری سبمٹ ہو چکی ہیں، اور اینی ٹائم جو ہے فائنل اپروول آ جائے گا۔ اب بات کرتے ہیں کہ اس وقت گراؤنڈ کی کیا صورتحال ہے۔ یہ پروجیکٹ اس وقت جتنی پلاننگ کی گئی ہے 14,000 کنال پہ مشتمل ہے، جس کی 40% کے اوپر ارتھ ورک ہو چکا ہے۔ 14,000 کنال ٹوٹل ہے، 40% کے اوپر اس کا ارتھ ورک ہو چکا ہے۔ اس کے تقریباً 6 مہینے پہلے اس کے جنرل بلاک کے تقریباً 6 بلاکس آئے تھے مارکیٹ میں، اوور 80% سولڈ ہو چکے ہیں، جس میں سے 3,000 پلاٹس پاکستان ریلوے نے اپنے ملازمین کے لیے بائی کی ہیں، اور ایک سیکٹر جو ہے پالپا نے، ایک بلاک پورا پالپا نے اپنے لیے، اپنے امپلائیز کے لیے لے لیا ہے۔ اس کی ایم او یو سائن ہو چکا ہے، ریلوے کا ایم او یو بھی سائن ہو چکا ہے، پالپا کا بھی ہو چکا ہے، اور باقی جو ابھی اس وقت کام ہو رہا ہے وہ ایگزیکٹو بلاک کے مین بلیوارڈ کے اوپر کام ہو رہا ہے، اور جنرل بلاک کے اوپر بھی کام ہو رہا ہے۔ سائٹ وزٹ کے لیے اوپن ہے، اگر کوئی بندہ سائٹ کو ویو کرنا چاہتا ہے، سائٹ وزٹ کرنا چاہتا ہے، آپ ہمارے دیے گئے نمبر پہ ہم سے رابطہ کریں، ہم آپ کا سائٹ وزٹ ارینج کر دیں گے۔ اس میں کوئی کباہت والی بات نہیں ہے۔ اگر کوئی بندہ سائٹ وزٹ کرنا چاہتا ہے، سیٹسفائی ہونا چاہتا ہے، ہمارے آفس سے آپ کانٹیکٹ کریں، ہم آپ کا سائٹ وزٹ ارینج کریں گے، آپ جا کے سائٹ دیکھیں، سیٹسفائڈ ہو جائیں، اور اس کے بعد انویسٹمنٹ کریں۔ اس پروجیکٹ کی باقی اگر میں سم اپ کروں تو
इंतहाई रीज़नेबल प्राइसेस हैं, इंतहाई मुनासिब प्राइसेस हैं। इनका जनरल ब्लॉक सोल्ड हो चुका है। एग्जेक्टिव ब्लॉक में 5 मरला अवेलेबल नहीं है। जनरल ब्लॉक में 5 मरला मिनिमम साइज़ था। एग्जेक्टिव ब्लॉक में 7 मरला से साइज़ स्टार्ट होता है 18 लाख से, 10 मरला 23,50,000, उसके बाद कनाल के प्लॉट से। दीगर सेक्टर्स में फार्म हाउसेज, कमर्शियल प्लॉट 4 मरला से लेके 1 कनाल के प्लॉट तक मौजूद हैं, वो भी रीसेल में अवेलेबल है। अब आपको प्रोजेक्ट के बारे में अगर कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए, सेल में, रीसेल में, फ्रेश बुकिंग में, कमर्शियल में, रेजिडेंशियल में, हमारे यूके के 24/7 हेल्पलाइन के ऊपर एनी टाइम आप कॉल करें और आपको हमारा जो हेल्पफुल स्टाफ है वो आपकी भरपूर मदद करेगा। थैंक यू वेरी मच।